اشہر بازار سے گھر آیا اور آتے ہی شور مچانے لگا، میرے دوستوں کے گھر قربانی کے جانور آ گئے ہیں، عید میں 1 ہفتہ رہ گیا ہے اور ہمارے گھر ابھی تک بکرا نہیں آیا۔ میرے دوست قربانی کے جانوروں کو لے کر گھوم رہے ہیں اور میں خالی ہاتھ۔ اشہر کی بات سن کر اس کے دادا کمرے سے باہر آئے اور کہنے لگے، کیا بات ہے، کیوں شور مچا رہے ہو تم؟ دادا جان، عید میں 1 ہفتہ رہ گیا ہے اور ابو ابھی تک بکرا نہیں لائے۔ اشہر نے جواب دیا، یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے، شام کو اپنے ابو سے کہنا، مجھے یقین ہے وہ تمہاری بات ضرور سنیں گے۔ دادا جان نے کہا۔ اشہر نے اپنے ابو کے گھر آتے ہی ضد شروع کر دی کہ بکرا منڈی چلے تاکہ بکرا خرید سکیں۔ اس کے ابو راضی ہو گئے اور وہ ان کے ساتھ جانوروں کی منڈی چلا گیا۔ اشہر کو ایک بکرا پسند آیا جو صحت مند اور بھونرے رنگ کا تھا۔ اشہر نے اپنے ابو کی توجہ اس جانب دلائی کہ وہ اس کے مالک سے بات کرے۔ جب انہوں نے اس سے قیمت پوچھی تو مارے حیرت کے ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ صاحب، زیادہ نہیں، 25,000 کا ہے، اس میں 2 من گوشت ہے، یہ گھر کا پالتو ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی مزید خوبیاں گنواتا، وہ اشہر کا ہاتھ پکڑ کر چل پڑے۔ اشہر ضد کرنے لگا کہ یہی بکرا خریدیں، مگر انہوں نے اسے ڈانٹ کر چپ کرا دیا۔ انہوں نے ایک مناسب قیمت کا بکرا خریدا اور گھر لے آئے۔ اشہر کا موڈ خراب تھا، اس کے چہرے پر خوشی نہ تھی۔ اس بات کو اس کے دادا نے بھی محسوس کیا۔ رات کو کھانا کھا کر وہ اشہر کے کمرے میں گئے اور پوچھا، کیا بات ہے، تمہارا موڈ کیوں خراب ہے؟ بکرا آ گیا ہے، کل اسے لے کر جانا اور دوستوں کو دکھانا۔ مجھے یہ بکرا لے کر نہیں جانا، اشہر نے جواب دیا۔ کیوں؟ انہوں نے سوال کیا۔ اتنا کمزور اور لاغر بکرا لے کر جاؤں گا تو دوست مذاق اڑائیں گے، وہ بولا۔ تو اس لیے تمہارا موڈ خراب ہے؟ دادا جان نے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ جو بکرا مجھے پسند آیا تھا وہ 25,000 کا تھا، صحت مند۔ اگر وہ خرید لیتے تو میں فخر سے اپنے دوستوں کو دکھاتا، وہ جوش سے بولا۔ دادا جان اس کی باتیں سن کر خاموش ہو گئے۔ وہ سوچنے لگے کہ اشہر کا مقصد نمود و نمائش ہے، نہ کہ اللہ کی رضا۔ مجھے ضرور اس کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ وہ دادا جان کو خاموش دیکھ کر بولا، کیا بات ہے دادا جان، آپ چپ کیوں ہو گئے؟ تمہاری باتیں سن کر، انہوں نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ اشہر نے حیرانی سے پوچھا۔ تمہاری سوچ کے مطابق قربانی کا مقصد نمود و نمائش ہے، اللہ کی رضا نہیں، دادا جان بولے۔ ایسی بات نہیں ہے دادا جان، وہ بولا۔ تو پھر کیا بات ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ بہترین جانور اللہ کی راہ میں قربان کرے، وہ بولا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہارے ابو کے پاس 25,000 روپے تھے اور انہوں نے پھر بھی وہ بکرا نہیں خریدا؟ انہوں نے سوال کیا۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، اشہر نے جواب دیا۔ پھر تم غلط ہو، تمہاری یہ بات درست ہے کہ بہترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ بیٹا، اس کے لیے انسان کی اتنی حیثیت بھی ہو، یعنی پیسہ۔ ویسے بھی جو جانور قربانی کی شرائط پورے کرتا ہو اس پر قربانی جائز ہے، چاہے اس میں گوشت کم ہو یا زیادہ۔ اللہ کو انسان کی نیت سے غرض ہے، نہ کہ گوشت اور مہنگے جانور سے۔ تمہارا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ یہ بکرا تم لے جاؤ گے تو دوست تمہارا مذاق اڑائیں گے، کیونکہ قربانی کا مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے، دنیا کا دکھاؤ اور نمود و نمائش نہیں۔ اور جو انسان اس نیت سے قربانی کرتا ہے کہ مہنگا جانور خرید کر لوگوں سے داد و تحسین وصول کرے، اس کی قربانی دینا نہ دینا برابر ہے۔ اس کا مقصد اللہ کی خوشنودی نہیں بلکہ نمائش ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دادا جان نے کہا، دادا جان، اللہ مجھے معاف کرے، میرا مقصد نمود و نمائش نہیں تھا۔ آپ کی باتوں نے میری سوچ بدل دی ہے، میں کل ہی بکرا لے کر جاؤں گا دوستوں کو دکھانے اور سیر کرانے کے لیے۔ اشہر بولا، شاباش، اب تم سو جاؤ، میں بھی سونے جا رہا ہوں، یہ کہہ کر وہ چل دیے۔ دادا جان مطمئن تھے کہ اشہر کی سوچ بدل گئی۔